ہم ایسے دیش میں جی رہے ہیں جہاں پر نریندر مودی دیش کے پردھان منتری آپ رہتے یمن میں جینا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کہ سیریا میں جینا میرا چاہتی سوال ہیں؟ میرا سوال ہاں پورا بتائیے۔ انہوں نے وائناڈ کے لیے کہا کہ راہل گاندھی وہاں چناؤ اس لیے لڑنے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو معلوم ہے کہ ہندو انہیں ووٹ نہیں کرے گا۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں 303 ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں جہاں کی پوری پالیٹکس اینٹی مسلم ایک پلر پر بیسڈ ہوتا ہے، وہاں آپ ایک طرح کی ایک ریجڈ لیگل سیکولرزم میں ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر جمعے کو مسجدوں میں بم پھینکے جاتے ہیں؟ میں ہندوستان کو بہتر آپ نے جملہ یہ نہیں کہا، میں ہندوستان آپ نے جی نہیں آپ نے جملہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح کی جی نہیں آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر ہفتے ہر مسجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں؟ آپ سیریا میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ یمن میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتی ہیں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں ان کے حقوق محفوظ ہیں؟ اور مجھے کوئی ایک ملک کا نام بتا دیے آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں، وہ ملک وہ ہے جہاں دیوبند والوں کو اس کی اجازت ہے۔ یہ کتاب دیوبند میں نصاب کا حصہ ہے، سلیبس کا حصہ ہے یہ کتاب۔ اس میں جہاد، قرآن کہتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، لڑنے کی اجازت صرف ان کو دی جاتی ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اور دیوبند کیا بتاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ دیوبند میں، اور اس کتاب کو بچہ جب آتا ہے تو وہ یوں کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوبند والوں کی رائے۔ تو میں نے یہ 9 والیوم دیوبند سے منگائے ہیں، دیوبند کے چھپے ہوئے، مکتبہ تھانوی دیوبند ضلع سہارنپور۔ یہ پڑھائیں گے